ناظرین السلام علیکم۔ آخری چٹان کے 70ویں پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اسی رات عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد طاہر اپنے دیوان خانے میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ اس کے مکان کے سامنے 4 گھوڑوں کی بھگی رکی۔ ایک خادم نے آ کر اطلاع دی کہ ایک فوجی افسر سپہ سالار کا پیغام لایا ہے۔ طاہر نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، اسے اندر لے آؤ۔ خادم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دراز قامت، قوی ہیکل اور باروب آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اور چہرے سے خلوص، ذہانت اور شجاعت جھلک رہی تھی۔ طاہر نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور اپنے قریب ایک کرسی پر بٹھا لیا۔ نوارد نے کہا، میرا نام عبدالعزیز ہے۔ میں آپ سے غائبانہ واقفیت حاصل کر چکا ہوں۔ اس وقت میں سپہ سالار کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے ذاتی طور پر ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ سر دست میں آپ کو یہ بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا دوست سمجھیں، اور میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ اس لیے نہیں بڑھانا چاہتا کہ آپ بہت زیادہ امیر ہیں یا آپ کے پاس وہ تلوار ہے جو آپ کے والد نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے انعام میں حاصل کی تھی، بلکہ اس لیے کہ آپ کے دل میں اپنے آپ کو بہادر باپ کی نشانی کا حقدار ثابت کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ آپ نے قاسم کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، ہاں، مجھے معلوم نہ تھا کہ بغداد میں یہ تلواریں اس قدر اہمیت اختیار کر لیں گی۔ میرے نزدیک اس کا صحیح مصرف یہ نہ تھا کہ ایک امیر زادے کے اسلحہ خانے کی زینت بن جائے، اس لیے مجھے مقابلے کی دعوت دینا پڑی۔ عبدالعزیز نے کہا، جہاں تک تلوار سے کھیلنے کا تعلق ہے، قاسم کو آپ نے محض ایک امیر زادہ سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن قصر خلد کے آس پاس رہنے والے امراء کے لڑکوں سے وہ اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ اس لیے آپ ذرا محتاط رہیں تو اچھا ہوگا۔ اگر آپ ہار گئے تو آپ کو شاید تلوار چھن جانے کا افسوس نہ ہو، لیکن بغداد کی فوج میں ایک نہایت غلط قسم کی عہدے دار کا اضافہ ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں جب علاؤدین خوارزم شاہ کی افواج بغداد کی طرف بڑھ رہی تھیں، ہماری افواج نے اسے راستے میں روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ وزیر اعظم کی کوشش سے خلیفہ نے اس برخوردار کو میمنہ کے 20 دستوں کا سالار بنا دیا تھا، لیکن تمام راستہ یہ حالت رہی کہ اگر سپہ سالار کے خیمے پر رات کے وقت 20 سپاہی پہرا دیتے تو یہ دن کے وقت بھی 40 پہرے داروں کو مطالبہ کرتا رہتا، اپنے ہر افسر کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا اور یہ کہتا کہ میرا باپ سلطنت عباسیہ کا وزیر اعظم ہے۔ ہم سب نے محسوس کیا کہ بغداد میں اس نوجوان کو جس قدر ان تلواروں سے مشق کرنے کا شوق تھا، اسی قدر اب یہ اصلی تلواروں کا مقابلہ کرنے سے گھبراتا ہے۔ چنانچہ چوتھی منزل پر اسے درد سر شروع ہوا اور 5ویں منزل پر یہ رخصت لے کر گھر چلا آیا۔ اس کی خوش قسمتی سے خوارزم کی افواج راستے سے لوٹ گئیں اور اسے خلیفہ کے سامنے صفائی پیش کرنے کا موقع مل گیا۔ اب سپہ سالار کو ڈر ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار اسے خلیفہ کی نظروں میں کسی نہایت اہم عہدے کے حقدار ثابت نہ کر دے۔ میں بھی یہ خدشہ محسوس کر رہا ہوں، لیکن سپہ سالار کی طرح پریشان نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بغداد کی ترقی کے دن گنے جا چکے ہیں اور 20 نااہل عہدے داروں میں سے ایک اور کے اضافے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ میں بغداد میں بڑی امیدیں لے کر آیا ہوں، لیکن یہاں تک کہہ کر عبدالعزیز خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ لیکن کیا؟ طاہر نے پوچھا۔ عبدالعزیز نے کہا، میں مایوس ہو چکا ہوں، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ اگر آپ اپنے دل میں خدمت اسلام کا جذبہ لے کر آئے ہیں تو آپ بھی شاید یہاں دیر تک نہ رہ سکیں۔ اس وقت مصر میں حلال و صلیب کے مارکے پھر گرم ہو گئے ہیں۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، وہاں میری ضرورت ہے، وہاں عالم اسلام کے ہر مجاہد کی ضرورت ہے۔ میرے چند اور دوست بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، لیکن اگر آپ وہاں نہ جانا چاہیں تو کم از کم ہمارے لیے تعارفی خط لکھ دیں۔ مصر میں آپ کی کافی واقفیت ہو گئی ہے۔ تعارفی خط اس لیے نہیں چاہتا کہ وہاں ہماری اہمیت محسوس کی جائے، بلکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ بغداد کے ہر آدمی کو وہاں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر میں سپہ سالار کا خط لے کر بھی جاؤں تو بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔
بلکہ ہمیں جاسوس سمجھا جائے گا۔ طاہر نے کہا، نصرانیوں پر ملک عادل کے پہ در پہ فتوحات کی خبر آپ سن چکے ہوں گے۔ میرے نزدیک فتنہ تاتار اسلام کے لیے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ عبدالعزیز نے مایوس ہو کر کہا، میں بھی اسے کم خطرناک نہیں سمجھتا، لیکن کاش وہ شخص جو خارزم میں ہماری دفاع کا آخری مورچہ سنبھالے ہوئے ہے اس قدر احمق نہ ہوتا۔ اسے محض اپنی قوت کے غلط اندازے نے تمام دنیا سے لڑائی مول لینے پر آمادہ کر دیا ہے۔ وہ نہ صرف اہل بغداد کو بلکہ ہر غیر ملکی کو خلیفہ کا جاسوس سمجھتا ہے۔ اس نے چنگیز خان کی قوت آزمائی کی دعوت دی ہے، لیکن اس قدر خوفناک طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی اسلامی سلطنت کی اعانت کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ خلیفہ ناصر کو بھی یقین ہے کہ چنگیز خان سے نجات حاصل کرنے کے لیے بعد پھر بغداد اپنی طاقت آزمائے گا، اس لیے لیکن یہ باتیں کہنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ پھر صحیح، اب چلیے، سپہ سالار آپ کے انتظار کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے کہا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھ پر اعتماد کیجیے۔ عبدالعزیز نے متجسس نگاہوں سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں صرف ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کو سیاسی معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں۔ ٹھہریے۔ طاہر یہ کہتے ہوئے جلدی سے اٹھا اور دوسرے کمرے سے صلاح الدین ایوبی کی تلوار نکال لایا اور عبدالعزیز کے سامنے اس کے دستے پر دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میرے والد کا خون کا آخری قطرہ بہا کر یہ انعام انہوں نے حاصل کیا ہے۔ میں اس تلوار پر ہاتھ رکھ کر نیک مقصد میں آپ سے وفاداری کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے عوض میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر لینا۔ آپ کے چہرے پر پہلی نگاہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ بغداد میں مجھے جس رفیق کی تلاش ہے اسے قدرت نے بھیج دیا ہے۔ عبدالعزیز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور طاہر کے چہرے پر آنکھیں گاڑے ہوئے کہا، شاید میں بھی کسی کی تلاش میں تھا۔ بغداد میں بہت سے لوگ کسی کی تلاش میں ہیں۔ کیا قدرت نے بغداد کی پرسکون زندگی میں تموج پیدا کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے؟ اس جھیل کا کھڑا پانی ہوا کے کسی تیز جھونکے کا منتظر تھا۔ اس سوئی ہوئی محفل کے لیے سورہ اسرافیل کی ضرورت تھی۔ اگر وہ آپ ہیں تو میں آپ سے آخری دم تک دوستی اور وفا کا عہد کرتا ہوں۔ میں گزشتہ رات ایک خواب دیکھ کر آیا ہوں اور اب شاید اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھا۔ سمندر میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ کشتی کے ایک سوراخ کے راستے آہستہ آہستہ پانی جمع ہو رہا تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ ہم زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ اچانک پانی سے ایک چٹان نمودار ہوئی اور پھیلتی اور بلند ہوتی چلی گئی۔ سرکش موجیں بعض اوقات اس سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی اور بعض اوقات اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آغوش میں چھپا لیتی۔ ہم میں سے ایک نوجوان نے کشتی کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ چٹان ہمارا آخری سہارا ہے، لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ چٹان زیادہ زبردست موجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بعض ملاحوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے ہاتھ سے پتوار چھین لی اور اس نے مایوس ہو کر پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا چٹان پر جا چڑھا۔ میں اور میرے چند ساتھیوں نے اس کی تقلید کی، لیکن دوسرے مسافر کشتی کے ساتھ چمٹے رہے۔ ہم چٹان پر پہنچ چکے تھے اور کشتی کی سمندر کی موجیں ایک تنکے کی طرح بہا کر ہم سے دور لے جا رہی تھیں۔ لیکن یہ عجیب بات تھی کہ بعض لوگ اس چٹان سے کود کر کشتی کا رخ کر رہے تھے۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں کشتی کا انجام نہ دیکھ سکا۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، کیا آپ سلطنت خوارزم کو تاتاریوں کے سیلاب کی راہ میں آخری چٹان نہیں سمجھتے؟ عبدالعزیز نے جواب دیا، وہ ہمارے دفاع کی آخری چوکی ضرور بن سکتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہ کہنا مشکل ہے کہ علاء الدین محمد شاہ کی قیادت میں خوارزم کی افواج تاتاری سیلاب کے سامنے آخری چٹان ثابت ہوں گی۔ وہ ایک خودغرض، جاپسند اور توہم پرست آدمی ہے۔ جب اس نے بغداد پر چڑھائی کی تھی، اہل بغداد پر مایوسی کے بادل چھا گئے تھے اور یہ خدشہ تھا کہ اس کی فتح کے امکانات دیکھ کر خلیفہ کی فوج کے بہت سے ترک امراء کے ساتھ جا ملیں گے، لیکن راستے میں برف پڑی اور وہ اسے عذاب الہی سمجھ کر واپس چلا گیا۔ مجھے خدشہ ہے کہ چنگیز خان سے پہلی شکست کے بعد وہ یہ سمجھ کر ہمت ہار دے گا کہ اس کے مقدر کا ستارہ ڈوب چکا ہے اور یہ چٹان ایک بار ڈوب کر دوبارہ ابھرنے کا نام نہیں لے گی۔ طاہر نے کہا، تو کیا اس صورت میں بغداد کے لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا ضروری نہیں کہ دفاع کا یہ آخری مورچہ ٹوٹ جانے کے بعد تاتاریوں کے سیلاب
ہم سے قریب تر ہو جائے گا۔ کیا مشترکہ خطرے کے مقابلہ کرنے کے لیے خلیفہ اور خوارزم شاہ کے اختلافات مٹانے کی کوشش کرنا ہر دور اندیش آدمی پر فرض نہیں؟ مجھے یقین ہے کہ اگر دولت عباسیہ اور سلطنت خوارزم میں اتحاد ہو جائے تو ہم دنیا کے آخری کونے تک چنگیز خان کا تعاقب کر سکتے ہیں۔ میں یہی مقصد لے کر بغداد میں آیا ہوں، اور یہی مقصد ہے جو مجھے عمرائے سلطنت اور خلیفہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نہایت بھونڈے اور شرمناک طریقے اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں انہیں خواب میں جگانا چاہتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ مجھے کامیابی نہ ہوئی تو میری دوسری منزل مصر یا خوارزم ہوگی۔